بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو اس گھر کی کہانی سناؤں گی جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے پاک گھر بنایا۔ وہ گھر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ رہتی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ کا بچپن مکہ کی تنگ گلیوں سے گزرا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی انہوں نے اپنے والد کی تکلیفیں دیکھی، جب کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، جب ان کے اوپر کچرا پھینکا گیا، جب ان کا مذاق اڑایا گیا، تو ان کی ننھی سی فاطمہ دوڑ کر آتی اور اپنے ابا کا چہرہ صاف کرتی، روتے ہوئے کہتی، ابا جان، اللہ آپ کے دشمنوں کو ہلاک کرے۔ اسی محبت کی وجہ سے لوگ انہیں ام ابیہا کہتے، یعنی اپنے والد کی ماں جیسی۔ سمے گزرا، پھر وہ وقت آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا نکاح علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ دلہن بنی تو سادگی اتنی تھی کہ گھر میں نہ کوئی سجاوٹ، نہ بڑی چیزیں، بس ایک چٹائی، ایک چکی اور ایک پردہ۔ مگر اسی چھوٹے سے گھر میں رحمت اور برکت اتنی تھی کہ دنیا آج تک مثال دیتی ہے۔ فاطمہ گھر کا کام کرتی، پانی بھرتی، اناج پیستی، کبھی کبھی ہاتھ چھل جاتے، شریر تھک جاتا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ لیں؟ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر نہیں دیا، بلکہ ایک خزانہ دے دیا۔ تسبیح سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ اور فاطمہ نے یہ ذکر کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ نے انہیں بچے دیے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ دونوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے تھے۔ جب حسن پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ جب حسین پیدا ہوئے تو ان کو گود لیا اور چوما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہتے، حسن اور حسین میرے پھول ہیں۔ بچپن کی معصومیت بھی کیا خوبصورت تھی۔ کبھی حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے، کبھی حسین کھیلتے ہوئے آنگن میں دوڑتے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو حسین ان کی پیٹھ پر آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے ہی نہیں بلکہ ان کو کھیلنے دیا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا؟ تو آپ نے مسکرا کر کہا، میرا پوتا پیٹھ پر بیٹھا تھا، جلدی اٹھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ تھا اس گھر کا ماحول، محبت، رحمت اور صبر۔ فاطمہ رضی اللہ بہت سخت حالات میں بھی صبر کرتی تھی۔ ایک بار گھر میں کھانا ہی نہیں تھا۔ جب کھانا بنا تو ایک غریب نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ انہوں نے اپنا حصہ بھی دے دیا اور خود بھوکے رہ گئے۔ یہ صبر اور اللہ پر بھروسہ کی سب سے بڑی مثال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ جب وہ گھر آتی تو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور کہتے، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہیں تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ لیکن دوستو، وقت کا پہیہ گھومتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فاطمہ رضی اللہ کا دل ٹوٹ گیا، دن رات روتی، ان کے بنا ایک پل چین نہ آتا، مگر ان کے دل میں یہ تسلی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فاطمہ تم میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو۔ اور ایسا ہی ہوا۔ صرف 6 مہینے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کی عمر صرف 29 سال تھی۔ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک گھر کی کہانی نہیں بلکہ ایک تعلیم ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، صبر کرو چاہے حالات کتنی بھی مشکل ہو، شکر کرو چاہے نعمتیں کتنی بھی چھوٹی ہو، محبت بانٹو کیونکہ یہ اصلی عید اور اصلی خوشی دوسروں کو کھلانے پلانے میں ہے۔ اور یاد رکھو، جنت میں عورتوں کی سردار کوئی نہیں بلکہ وہی ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر ہماری اسٹوری آپ کو اچھی لگتی ہے تو فیملی سے، فرینڈ سے ضرور شیئر کریے گا، اور اگر آپ نیو آتے تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور ہمیں بھی ضرور دعا میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔